امام کی ایک مختصر سی عطا ہے. میں نے کہا اگر ہم جو عرفان امامت رکھتے ہیں, جو عقیدہ امامت کے اوپر قائم ہیں, اگر ہم امام کی خدمت میں کوئی نیکی کریں تو ہم امام کی خدمت میں کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ ہم بس اتنا ہی کام کر سکتے ہیں کہ جو کام امام نے ہم سے کرنے کو کہا ہے اسے انجام دیں, جس سے روکا ہے اس سے باز آ جائیں. یہی نیکی ہے, اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ہماری کیا وسعت کہ ہم امام کی خدمت میں جا کے کوئی نیکی کرتے ہوئے نظر آئے؟ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے اعمال, ان کی کیا حیثیت, ان کی کیا اوقات؟ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جو امام نے ہم سے کہا ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. آج کی اس تقریر کے لیے چونکہ مجھے 8ویں سرکار کی خدمت سے عرض کرنا تھا, ایک بہترین حدیث میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں تحفۃ العقول سے, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکیں اور دیکھیں کہ واقعی ہم اس معیار پہ کتنے کھرے اترتے ہیں. امام نے عقل مند لوگوں کے کچھ معیار بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ انسان کی عقل کب کامل ہوتی ہے, اور کامل ترین انسان کون ہے جس کی عقل ابھی منزل اکمال تک پہنچی ہوئی ہے اور اس کی عقل کامل ہو چکی ہے. مولا نے فرمایا لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال. مسلمان انسان کی عقل اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 خصلتیں نہ پائی جائیں. اب 10 خصلتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ اسی پہ آج کی مجلس تمام ہو جائے گی. آپ مل جل کے سلوات پڑھیے تو ایک ایک خصلت پیش کرتے ہیں اور دعا کی جائے کہ شاید ان میں سے کچھ خصلتیں ہمارے اندر پائی جائیں, اور اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو دعا کریں ہم. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی انسان اپنے عقل کے لیے دعا کرے؟ بھائی ہم اپنے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم اپنے مال میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں, اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, الا ماشاءاللہ ہماری دعائیں, لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان یہ دعا کرتا ہو کہ میرے اللہ مجھے عقل سلیم عنایت فرما؟ ہاں دوسروں کو ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں عقل سلیم, اپنے لیے نہیں کہتے, کیونکہ ہم اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل تو بالکل ایبسلوٹ ہے, مکمل ہے, کچھ بچا ہی نہیں, ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے. اب آئیے معیار دیکھ لیں, کسوٹی دیکھ لیں, امام بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنی عقل ہے. امام نے جو معیار بتایا خدا قسم ایک ایک جملہ ہمارے لیے عبرت ہے. سب سے پہلا معیار دیکھنا چاہتے ہو کہ عقل کس کی کامل ہے؟ سب سے پہلا معیار فرمایا الخیر منہ معمول. کامل ترین عقل والا وہ ہے جس کی سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ لوگ اس سے خیر کی امید رکھیں, خیر کی امید رکھیں. جب بھی وہ معاشرے میں نکلے, باہر نکلے, بازار میں نکلے تو لوگ دیکھ کے سمجھیں کہ اس آنے والے سے سوائے خیر کے کچھ اور صادر ہونے والا نہیں ہے. کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ اگر ہے تو فبیہا, بات آگے بڑھا لی جائے. دیکھیں معاشرے کے اندر کہ جس وقت ہم باہر نکلتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. دوسرے جملے کے اندر ہے الخیر منہ معمول والشر منہ معمول. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ تم سے خیر کی امید رکھیں اور تمہارے شر سے امان کی امید رکھیں. ایسا نہ ہو کہ تم کو دیکھ کے سمجھے کہ اب یہ آئے گا تو سوائے شر انگیزی اور فساد کے کچھ نہیں کرے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہم کس کا چہرہ دیکھ لیا کہ اب جی بڑا مشہور جملہ ہے ہمارے یہاں, ناشتہ بھی نہیں ملے گا, بڑا مشہور ہے, بآسانی کہہ دیتے ہیں. اب شاید ہم جس کے لیے کہہ رہے ہو وہ ہمارے لیے بھی یہی جملہ کہہ رہا ہو, یہ تو الگ بحث ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. آپ سے خیر کی امید کی جائے, لوگ آپ سے شر سے پناہ محسوس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس انسان سے شر تو نہیں صادر ہو سکتا, اس سے فساد تو صادر نہیں ہو سکتا. حسین کا چاہنے والا, جملہ بغور سنیے گا, خاص طور سے میرے جوان بھائیوں کی عرض کر رہا ہوں, حسین کا چاہنے والا عاشق سید الشہداء کچھ بھی کر سکتا ہے, معاشرے کے اندر شرانگیزی نہیں کر سکتا. جس کے امام کا مقصد ہی یہی تھا قیام کا. کیوں نکل رہے امام؟ امام نے خود فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں شرانگیزی کے لیے نہیں نکل رہا, میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا. اگر حسین کا چاہنے والا ہے, حسین کا سچا عاشق ہے, جہاں بھی شرانگیزی دیکھے گا اسے خاموش کرنے کی کوشش کرے گا, اسے بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کرے گا. چلیے آئیے حدیث کو مکمل کرتے ہیں, بات بات سے بات کرتی چلی جا رہی ہے. سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ لوگ اس سے خیر کی امید رکھیں. دوسری چیز لوگ اس کے شر سے امان محسوس کریں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. یستقل عمل الخیر لنفسه ویستکثر عمل القلیل لغیره. یعنی اگر دوسرے کے اندر نیک اعمال کم بھی ہوں تو اسے زیادہ شمار کرے, اگر اپنی نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو اسے کم شمار کرے.
غور کر رہے ہیں جملے پہ؟ دوسرے کی نیکیاں اگر کم بھی ہوں تو اسے زیادہ شمار کرے، اپنی نیکیاں اگر زیادہ بھی ہوں کم شمار کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دوسروں کا صرف عیب ہی تلاشتے رہ جاتے ہیں، دوسروں کا صرف عیب تلاشتے رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنے اندر تو خوبیوں کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ شیخ سعدی فارسی ادب کے بہت بڑے شاعر گزرے، بزرگان بہت اچھے سے واقف ہیں، کیونکہ بہرحال ان کی کتاب نہ صرف کہ ایران میں آپ کے سرزمین پہ بھی پڑھائی جاتی تھی، اور ابھی چند سال پہلے وہ کتابیں ہٹائی گئی ہیں، ورنہ گلستان سعدی اور بوستان سعدی تو آپ کے کورس کا حصہ تھی، ہمارے یہاں باقاعدہ یوپی اور بہار کے اندر سلیبس کے اندر شامل تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو گلستان سعدی میں سعدی نے نقل کیا ہے اپنا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا بچپنے کا عالم تھا اور بچپنے میں بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اپنے باپ کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا، نماز شب بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نماز شب میں پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر سو رہے ہیں، خود نقل کر رہے ہیں شیخ سعدی، جو ہم دوسرے کے عمل کو کم سمجھتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے۔ اب ظاہر نماز شب کا وقت ہے نا، کوئی واجب نماز کا تو وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سو رہے ہیں، حسن ظن رکھیے، کیوں پہلی فرصت کے اندر آپ یہ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ لوگ تو نماز پڑھنے والے ہیں ہی نہیں، جیسا ہمارا مزاج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو نماز مسجد میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہم پہلی فرصت میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں صاحب یہ تو نماز ہی نہیں ہے، مسجد میں دکھائی نہیں دیتے۔ ایک انسان اگر مسجد میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے مسجد میں نہ آ رہا۔ آپ کو کس نے فیصلہ دے دیا کہ آپ قاضی بن جائیے اور جج بن جائیے؟ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، خوبصورت مصریں اگر پہنچ جائیں، اور مولا کی حدیث سے استعارہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدے دل وا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدے دل وا کرے کوئی، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ کبھی آنکھوں کو بند کر کے بھی دیکھیے، ہر وہ چیز جو سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، ہو سکتا ہے جو دیکھ رہے ہوں پس پردہ حقیقت کچھ اور ہو۔ آپ کو کیا پتا کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا، اپنی شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ آپ سے زیادہ نماز پڑھتا ہو، گھر پہ اور میں جہاں بھی رہتا ہوگا، حسن ظن سے کام کیجیے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے، تو میں نے کہا فارسی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو آپ تک بھی مصرے بآسانی پہنچ جائیں گے، ماشاءاللہ اہل علم ہے، اہل ادب ہے۔ وہ داخل ہوئے باپ کے ساتھ اور دیکھ کے انہوں نے جملہ کہا کہ بابا اینان ہمیں خفتے ہیں، گوئی کے مردے ہیں، بابا یہ سب کے سب تو سو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے مر گئے ہیں۔ تو باپ بھی کس کا ہے؟ شیخ سعدی کا۔ اس نے کہا کہ پدر جان اگر تو امی خوابیدی بے از آن بود کی پوچھتی تھے خلق بے افتی، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سو گئے ہوتے، کہ تم دوسروں